تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عنایت فرمایا. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عنایت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ ٹھوکر مارتے تو مردہ اٹھ بیٹھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض کے ہر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مگر قربان جاؤ ہمارے آقا کی ذات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف 1 2 3 معجزے نہ دیے، بلکہ اللہ نے کل نبیوں کو کسی کو 1 کسی کو 2 کسی کو 3 معجزے دیے، مگر ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل معجزہ بنا کر بھیجا. تو شاعر فرماتے ہیں ہر ادا معجزہ، ہر نظر معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر نظر معجزہ، سر سے پا تک ہے خیر البشر معجزہ، سر سے پا تک ہے خیر البشر معجزہ. آپ دیکھیں ادھر تو معجزہ، اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ. آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا. مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ. ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ. آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا. آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ، آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ. آپ دیکھیں ادھر پلٹا دیا، آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا. آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ، آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ. آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ. رات دن ہر گھڑی ہر پہر معجزہ، رات دن ہر گھڑی ہر پہر معجزہ، رات دن ہر گھڑی ہر پہر معجزہ. میرے آقا کے شام و سحر معجزہ، میرے آقا کے شام و سحر معجزہ. آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھیں ادھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے جانثار صحابہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا جان و مال ایسے نچھاور کرتے تھے کہ ان کا کہنا تھا ہماری جان ہو یا نہ ہو ہم آقا کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور ایسے ہی جیے صحابہ کرام میں ایک نام آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے جیے صحابی رسول ہیں کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے یہ مسلمان ہوئے، اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، تب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی بھی آپ نے جنگیں لڑیں اسلام کے لیے، جتنی بھی جنگیں لڑیں، کوئی ایک ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ شکست کھائے ہوں. اللہ رب العزت نے اس قدر عالی مقام عطا فرمایا
کہ آپ کو سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جنگ میں کبھی کوئی جنگ آپ نے نہیں ہاری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دوستو اور بزرگ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے، حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں جنگ چل رہی ہے۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ چل رہی ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار رک گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ زمین میں کچھ تلاش رہے ہیں، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، آپ دشمنوں کو دیکھیے، آپ زمین میں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، تم لوگ اپنا کام کرو۔ حضرت خالد بن ولید اپنے اسی شغل میں لگے رہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کو آپ کی ٹوپی مل گئی۔ آپ نے وہ ٹوپی کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سر پر سجایا۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں اے خالد یہ تو بتاؤ تم جنگ میں تلواروں کے سائے میں دشمنوں کا مقابلہ چھوڑ کر آخر ایسی ٹوپی میں کیا خاص بات تھی کہ تم ٹوپی کو ڈھونڈتے پھرتے نظر آ رہے تھے؟ آپ نے کہا باتیں بعد میں ہوں گی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تلوار چلی، ایسی تلوار چلی کہ ہزاروں کو نارے جہنم میں رسید کرتی ہوئی چلی گئی۔ جب جنگ فتح ہو گئی تو سارے صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا، آج تو خالد ہم کو ہروانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، آج ہم خالد کی وجہ سے جنگ ہار جاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو سنو، تم لوگ اس ٹوپی کو جو معمولی سمجھ رہے ہو یہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں۔ آج میں تم کو اپنا راز بتاتا ہوں جو شروع سے لے کے اب تک میں کسی جنگ میں کبھی مجھے شکست نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ٹوپی مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک میں کوئی جنگ نہیں ہارا، اس کی وجہ یہ ٹوپی ہے۔ لوگوں نے کہا اے خالد ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس ٹوپی میں آخر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ اس ٹوپی کی وجہ سے کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سنو سنو، اس ٹوپی کی خاصیت جاننا چاہتے ہو آخر یہ ٹوپی کیا ہے؟ تو سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامت بنوائی تھی۔ آپ کے بال مبارک، منہ مبارک شریف مجھ کو بھی تبرک کے طور پہ تھوڑے مل گئے۔ اس منہ مبارک شریف کو میں نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں سلوا لیا ہے۔ جھوم کر بولیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میں نے اپنی ٹوپی میں سلوا لیا ہے۔ خدا کی قسم جب سے میں نے یہ منہ مبارک شریف کو اپنی ٹوپی میں سلوایا ہے اب مجھے اپنی تلوار پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے منہ مبارک شریف کی لاج رکھے گا اور اللہ نے مجھے ہر جنگ میں فتح یابی نصیب فرمائی۔ تو شاعر فرماتے ہیں بن گئی فتح و نصرت کی روشن دلیل، بن گئے فتح و نصرت کی روشن دلیل، بن گئے فتح و نصرت کی روشن دلیل۔ یا نبی آپ کے منہ سر معجزہ، یا نبی آپ کے منہ سر معجزہ، آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ۔ عرش پہ جا کے پل بھر میں واپس ہوئے، عرش میں جا کے پل بھر میں واپس ہوئے، عرش میں جا کے پل بھر میں واپس ہوئے۔ پورا معراج کا ہے سفر معجزہ، پورا معراج کا ہے سفر معجزہ، آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ۔ اپنے خوش تر پہ بھی مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم، کہیے آمین۔ اپنے خوش
زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم، اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم، آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ، آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ، آپ دیکھے ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھے ادھر تو ادھر معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کو کہ آپ سب یہاں پر حلقے میں جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے۔ ماشاءاللہ سلسلہ ربانیہ کے لوگوں کی تعداد دکھائی دے رہی ہے، ان کی اگرچہ تعداد کم ہے مگر دل میں جذبے بہت بڑے بڑے ہیں، ماشاءاللہ دل میں جذبے بہت بڑے ہیں۔ اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اللہ کی عطا سے ایسا در ملا، جھوم کر بولی، آپ کو اللہ کی عطا سے ایسا در ملا کہ جو در اصل گھر والوں کا جو اصل میں گھر والے ہیں، کوئی باہر والے نہیں۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مچل کر بولیے سبحان اللہ، اے علی تم میرے جنت میں بھی بھائی ہو اور دنیا میں بھی بھائی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسین امام علی مقام حضرت امام حسن کو فرمایا دم کا دمی جسم کا جسمی، مچل کر بولیے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کس کا دامن ملا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اپنے شجرے کے اوپر تک کھنگالتے ہوئے چلے جائیے، کہیں آپ کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیں گے، کہیں آپ کو حضور سیدنا مظہر ربانی صاحب سیاح اشیاء رحمۃ اللہ علیہ دکھائی دیں گے، اور آگے بڑھیے سیدنا سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے بڑھیے حضور محدث اعظم باندھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، اپنے پیروں کے اوپر چلتے چلے جائیے، آپ کو دامن ملے گا شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ آخر یہ حضرات کون ہیں؟ یہ ہمارے حضور کی آل ہیں، یہ ہمارے حضور کی آل ہے۔ دوستوں اور بزرگوں یقین جانو، یہ میرا وجدان کہتا ہے، آپ نے یہ جو دامن تھام کے رکھا ہے نا، یہ رسائی سیدھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہے۔ آپ کی رسی بڑی مضبوط ہے، بیچ سے کہیں سے کٹی ہوئی نہیں۔ آپ ذرا اپنے شجرے پر غور تو کریے، آپ کا سلسلہ کسی بھی قیمت پر کٹا ہوا نہیں۔ اگر طریقت کی بنا پہ دیکھے تو آپ کا شجرہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور اگر اپنے پیر خانوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کا شجرہ نسب بھی بغیر منقطع ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا۔ یہ تو وہ بڑی بارگاہ ہے، یہ وہ بڑی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بنا دیے جاتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عمر آتے ہیں عدالت کا تاجدار بنا دیے جاتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عثمان غنی آتے ہیں سخی ابن سخی بنا دیے جاتے ہیں، یہ وہ دربار ہے جہاں غیر بھی آتے ہیں سیراب کر دیے جاتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ تمہیں کسی باہر والے کا در نہیں ملا، تمہیں گھر والوں کا در ملا ہے۔ بلا شبہ تمہاری رسائی اپنے مرشدوں کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی، اور قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یہ نبی کا ہاتھ جو ہے بظاہر نبی کا ہاتھ ہے لیکن در اصل یہ ہاتھ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہو دوستوں اور بزرگوں، ربانی ہو، بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ یاد رکھو سب کچھ ملے گا مگر شرط ہے عقیدت کی۔ اگر آپ نے عقیدت اپنے پیروں سے لگائی تو آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سما نہیں پاؤ گے۔
صرف نظریے کا فرق ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، لیکن یہی آنکھیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس قدر ایمان والی ہو گئیں، اس قدر ایمان والی، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پوری کائنات میں نے آپ سا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ نظریے کا فرق۔ اور وہیں ابو جہل آتا ہے، ہزاروں گالیاں دے کے چلا جاتا ہے، اس کو سرکار میں کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی۔ دوستوں بزرگوں، اپنی نظر اپنی نیت درست رکھو۔ پیر کے سامنے جب بھی آؤ اپنے دل کو جھکا کر پیر سے ملاقات کرو۔ دوستوں بزرگوں، یقین جانو آپ کو وہ نعمتیں ملیں گی کہ آپ جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سچی عقیدت شرط ہے، آپ کو آپ کے پیروں سے بہت فیضان ملے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔